اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 0346820751. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ میرا آج کا ٹاپک ایک ہاٹ ایشو، گزشتہ 3 سے 4 دن ہو گئے ملک میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کی بازگشت سنی جا رہی ہے۔ میرا یہ ویڈیو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے جو کہ عام عوام ہے، کیونکہ عدالت کے معزز جج صاحبان اور میری وکلا برادری مجھ سے بہت زیادہ بہتر طور پر اس چیز کو جانتی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کن پر چلتے ہیں۔ میرے پاس یہ اس ٹائم پاکستان ملٹری لاء کی کتاب ہے، اس میں ملٹری سے ریلیٹڈ تمام قوانین موجود ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی ایکٹ 1952 میں بنا تھا اور ایئر فورس ایکٹ 1953 میں بنا تھا اور نیوی ایکٹ 1961 میں بنا تھا۔ تو یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیے کہ آرمی ایکٹ 1952، ایئر فورس ایکٹ 1953 اور نیوی ایکٹ 1961۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 59 اور 60 کی بازگشت سنی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعے پر ہم آرمی ایکٹ سیکشن 59 اور 60 کے تحت پی ٹی آئی کے قائد عمران خان پر مقدمہ چلائیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ کسی بھی لحاظ سے ملک میں انتشار، بدامنی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، لوٹ مار اور ایذا رسانی ہر حال میں ممنوع ہونی چاہیے اور پاکستان کے ہر فرد کو، ہر ادارے کو، انتظامیہ کو، عدلیہ کو، مقننہ کو اس پر جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کرے یہ کام، چاہے یہ کام حکومت کرے، انتظامیہ کرے، کوئی سیاسی جماعت کرے یا عوام کرے۔ کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور املاک کو نقصان پہنچانا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اس بات پر ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ایک ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے دن جو کچھ ہوا، اگرچہ وہ ایک غلط قدم کا ریئیکشن ہے، لیکن ہم اگر اس قدم کو، اس اقدام کو جس کے تحت عمران خان کی گرفتاری ہوئی، جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اگر ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں تو ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ اس واقعے کے بعد جو کچھ ملک میں ہوا ہمیں اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستان کا نقصان ہے۔ پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ہیں اور ہمارے لیے ہیں، لہٰذا اگر کسی ادارے پر یا کسی املاک پر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو وہ پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان پر توڑ پھوڑ ہے۔ لیکن اب میں بات کروں گا ملٹری لاء کے تحت یعنی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلانے کی۔ سیکشن 59 جو ہے وہ سویلین آفینس پر بات کرتا ہے۔ اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آرمی کی تنصیبات پر، املاک پر کوئی حملہ کرتے ہوئے پایا جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتا ہو یا پاکستان سے باہر رہتا ہو، تو اس کو سیکشن 59 کے تحت اس کے خلاف ٹرائل چلایا جائے گا اور سیکشن 60 کے تحت اس کو سزا دی جائے گی۔ سزا اس کی وہی ہوگی جو پاکستان پینل کوڈ میں ہے، سزائے موت بھی ہے، عمر قید بھی ہے، 10 سال سزا بھی ہے، 5 سال سزا بھی ہے۔ لیکن سمجھانا یہ ہے عام آدمی کو کہ کس شخص پر آرمی ایکٹ کے تحت کیس چل سکتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں، نمبر 1 یا تو ملک میں مارشل لاء ہو یا پھر ایمرجنسی ہو، اس وقت اگر کوئی آفینس ہوتا ہے تو آرمی ایکٹ کے تحت اس کے خلاف ٹرائل چلایا جائے گا۔
नंबर 2, अगर मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है और जमहूरियत है और खुदा न खास्ता ये ऐसा वाक़या हो जाए जैसा कि 9 मई को हुआ है कि हमारे कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घिराव हुआ, हमारे एक एयरक्राफ्ट को जलाया गया, हमारे एक तोप रखी हुई थी उसको उठा के फेंका गया, चाहे वो किसी ने भी फेंका हो वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन आपको इस सिनेरियो में जो 9 मई के बाद बना है, फेयर ट्रायल क्या है? फेयर ट्रायल ये है कि सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो अनबाइस्ड लोगों पर हो, गैर मुतनाज़ा अफराद पर मुश्तमिल हो, बल्कि ज़्यादा बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर वो मुश्तमिल वो एक कमीशन हो जो इंक्वायरी करे और ये तहकीक करे कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो किसके कहने पे कर रहे थे। फिर उसके बाद जो शख्स पीछे पाया जाए उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये है तरीक़ाकार। अच्छा, इमरान खान उस वक्त कस्टडी में थे। अगर कस्टडी में इमरान खान थे तो क्या इमरान खान कस्टडी में ही एजेंसी और पुलिस की मदद से पैगाम जारी कर रहे थे कि जी ये खुदा ना करे तोड़ फोड़ की जाए? अगर ऐसा है तो इमरान खान भी कसूरवार हैं और वो एजेंसी और वो इदारा भी कसूरवार है जिसकी कस्टडी में इमरान खान मौजूद थे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इमरान खान को इन्वॉल्व करने के लिए एक और तरीक़ाकार देखा जाएगा कि इमरान खान के माजी के तमाम खिताबात और एड्रेसेस को देखें, उसकी जांच पड़ताल करें। अगर इमरान खान ने कभी अपने फॉलोअर्स को ये कहा है कि खुदा ना करे अगर मुझे अरेस्ट किया जाए तो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करो, इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, फ़ौजी तनसीबात पर हमला करो, फ़ौजियों पर हमला करो, अदलिया पे हमला करो, इदारों पे हमला करो, ऐसा अगर कोई बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है तो उस रिकॉर्ड को सॉर्ट आउट करके उस कमीशन के सामने चलाया जाए और फिर उस कॉन्टेस्ट में इमरान खान को कॉन्स्पायरेसी के तहत, जिसको हम सेक्शन 109 पीपीसी कहते हैं, उसके तहत इमरान खान पर ट्रायल आर्मी कोर्ट में चलाया जा सकता है और चलाया जाना चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान की गुज़िश्ता तमाम तकारीर में कहीं पर भी खुदा न करे ये बात मौजूद नहीं कि फ़ौज पे हमला करो, फ़ौजी तनसीबात पे हमला करो, पाकिस्तान की इमलाक को तोड़ फोड़ करो, अदलिया पे हमला करो, अगर ऐसा कहीं नहीं है तो फिर तहकीक की जाए कि इमरान खान को अरेस्ट करवा के या इमरान खान को के अरेस्ट होने पर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत ये सारा काम किसने करवाया है, फिर उसको सामने लाया जाए और उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा और हम डायरेक्ट बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक और बग़ैर ताने बाने को मिलाए हम सिर्फ इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में पेश करके वहाँ पर सज़ा देते हैं, तो याद रखिएगा इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट की कई सज़ाएँ सस्पेंड की हैं कि आपने प्रॉपर चैनल प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया, तो ये सज़ा भी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन इससे आपको ही नुकसान होगा, इससे इमरान खान को फ़ायदा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की किसी भी इमलाक को किसी ने भी नुकसान पहुँचाया है, हमारी फ़ौजी तंजीमात पर किसी ने भी अगर नुकसान पहुँचाया है, ख़्वाह वो कोई हो, कोई सियासी जमात हो या वो कोई और किसी इदारे का फ़र्द हो, जो भी हो तहकीक की जाए और तहकीक करके उस चेहरे को सामने लाया जाए ताकि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिनका ये मुल्क है, याद रखिएगा पाकिस्तान 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान ना तो आर्मी का मुल्क है, ना पार्लियामेंट का मुल्क है, ना अदलिया का मुल्क है, ना ब्यूरोक्रेसी का मुल्क है, ना वकला का मुल्क है। पाकिस्तान 23 या 22 जितनी आबादी है करोड़ अवाम का मुल्क है। इसके तमाम इदारे अवाम के हैं। आर्मी हमारी है, अदलिया हमारी है, इंतज़ामिया हमारी है, पार्लियामेंट हमारी है, ब्यूरोक्रेसी हमारी है, टेक्नोक्रेट्स हमारे हैं, इदारे हमारे हैं, बार काउंसिल हमारी हैं। तो ये सब हमारा मुल्क है
اس ملک میں کسی کا بھی اگر نقصان ہو رہا ہے تو دراصل وہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کو نقصان سے بچانا ہے. یہ سیاسی اقدامات ذاتی مفادات کے لیے اٹھا کے آپ اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. آرمی ایکٹ بڑا کلیئر ہے. آپ نے اگر آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے تحقیقاتی کمیشن بٹھانا ہوگا جو کہ ان بائسڈ اور نیوٹرل غیر جانبدار لوگوں پر ہو جن کا کوئی سیاسی مفاد نہ ہو, اور وہ تحقیق کر کے یہ بات کو تمام کو سامنے لائیں. نمبر 1, کیا عمران خان کسٹڈی کے دوران یہ میسیجز کر رہے تھے؟ اگر کر رہے تھے تو عمران خان بھی قصوروار ہیں اور جن کی کسٹڈی میں عمران خان تھے وہ لوگ بھی قصوروار ہیں. اور اگر عمران خان کسٹڈی میں ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے تو پھر دوسرا پہلو یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نے کبھی ایسا پیغام دیا ہو لوگوں کو کہ اس طرح کی توڑ پھوڑ کی جائے تو ان بیانات کو سامنے لایا جائے جس میں عمران خان نے یہ کہا ہو کہ پاکستانی فوج پہ حملہ کرو, پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ حملہ کرو, جی ایچ کیو پہ حملہ کرو, کور کمانڈرز کے گھروں پہ حملہ کرو, پولیس پہ حملہ کرو, رینجرز پہ حملہ کرو, عدلیہ پہ حملہ کرو, کسی اور سرکاری ادارے پہ حملہ کرو. اگر عمران خان نے یہ کہا ہے تو پھر اس بیان کی روشنی میں عمران خان کے خلاف ٹرائل چلایا جائے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے, ہاں اگر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو عوام نکلیں, عوام احتجاج کریں, تو جناب والا احتجاج آئین میں موجود ہے. آپ پڑھ لیجئے آرٹیکل 4 سے لے کے آرٹیکل 25 تک پرامن احتجاج کرنا عوام کا رائٹ ہے, اور اس احتجاج پہ انتظامیہ کا غیر قانونی طور پہ پکڑ دھکڑ کرنا ممنوع ہے. آپ آرٹیکلز پڑھیے, میں آپ کو بتاؤں آرٹیکل 9 دیکھ لیں, حق زندگی ہے. آپ کسی کی زندگی کو اس طرح سے برباد نہیں کر سکتے, ضائع نہیں کر سکتے. جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, کسی کی گاڑی میں کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا ہے تو اس کو نکال کے پکڑا جا رہا ہے, مار پیٹ کی جا رہی ہے, تو آپ تو خود آئین کے آرٹیکل کی خرابی کر رہے ہیں. فریڈم آف موومنٹ ہے, آزادی نقل و حرکت ہے. ایک آدمی جا رہا ہے, اس کی گاڑی میں ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا لگا ہوا ہے, آپ وہ جھنڈا نکال کے جلا دیتے ہیں اور اس آدمی کو نکال کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. کس آئین اور قانون کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. پھر اس کے بعد فریڈم آف اسمبلی, آپ ایک جگہ اکٹھا ہو کے مظاہرہ کر سکتے ہیں. آئین نے آپ کو آرٹیکل 17 میں اجازت دی ہے. وہ اسمبلی اگر پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے تو اس اسمبلی کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے آرٹیکل 17 کے تحت. ٹھیک ہے. اسی طرح فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 19 میں آئین کے یہ کہا گیا ہے کہ حق آزادی تقریر, آپ اپنی بات کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا معافی الضمیر بیان کر سکتے ہیں, آپ اپنا مطمع نظر کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے فیور میں بات کر سکتے ہیں اور کسی بھی سیاسی جماعت کی کارکردگی پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی ادارے کی غیر قانونی حرکات اور سکنات پر بھی بحث کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سرکاری ادارہ کچھ بھی کرتا رہے, آئین کو ملیا میٹ کر دے, حق کی زندگی کو تلف کر دے, حق آزادی کو ختم کر دے, مار پیٹ کرے, طوفان بدتمیزی کرے, عورت کی ماڈسٹی کے خلاف کام کرے, عورت کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے, دوپٹہ اس کا کہیں جا رہا ہے, قمیض اس کی کہیں جا رہی ہے, اس کا جسم نظر آ رہا ہے. یہ کس قوم کی عورت ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی غیرت نہیں ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ادارے اگر آئین کے خلاف چل رہے ہیں تو وہ بھی قابل گرفت ہیں. اگر ہماری کوئی سیاسی جماعتیں آئین کے خلاف چل رہی ہیں وہ بھی قابل گرفت ہیں. اگر ہمارے لیڈر آئین کے خلاف چل رہے ہیں تو وہ بھی قابل گرفت ہیں. اور اگر ہماری پارلیمنٹ کوئی غیر آئینی کام کر رہی ہے تو وہ بھی قابل گرفت ہے. اس کو جو ہے وہ آئین کے انڈر لانا چاہیے. سیکورٹی آف پرسن آرٹیکل 9, کیا تحفظ ہے انسان کی زندگی کو اور شخصیت کو پاکستان میں؟ آپ راتوں میں کسی کے بھی گھر اتر جاتے ہیں, کود جاتے ہیں, دیواریں دروازے توڑ کے گھس جاتے ہیں, چادر اور چار دیواری کی آپ بے حرمتی کر رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. عمران ریاض خان غائب ہے آج تک. آپ اندازہ کریں یہ پاکستان میں اس دور میں ایک آدمی کو پولیس نے پکڑ کے جیل میں دیا ہے, اس کو جیل نے رہا کیا, اس کو لوگ اٹھا کے لے گئے اور پاکستان میں وہ ٹریس نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. آرٹیکل 9 دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پاکستان کا. تو آپ کو یہ چیز تو نظر آ رہی ہے, یہ چیز بھی غلط ہے جو کہ 9 مئی کو ہوئی ہے, مکمل غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کیوں ہوئی ہے, کن لوگوں نے یہ سازش کی ہے,
اس کے پیچھے کیا کون کون سے ہاتھ شامل ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. اگر اس کے پیچھے عمران خان شامل ہے تو عمران خان کو بے نقاب ہونا چاہیے. اگر اس کے پیچھے حکومت کے کچھ افراد شامل ہیں تو ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. اور اس کے پیچھے اگر کوئی اور شخص کسی ادارے کا بھی کوئی شخص اگر اس کے پیچھے شامل ہے تو اس کو بے نقاب ہونا چاہیے. یہ ہے انصاف. مائٹ از رائٹ از ناٹ سوٹیبل ان دس ایج. اس دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نہیں چلنا چاہیے اور نہ چل سکے گا. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اس میں چند افراد اگر طاقت کے زور پہ اپنا کام کریں گے تو اس سے میرے پیارے پاکستان کو نقصان ہوگا. میں آپ سب سے، تمام اداروں سے، انتظامیہ سے، پارلیمنٹ سے، عدلیہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، بار کونسل سے دست بستہ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے نکلیں. پاکستان میں امن اور استحکام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. آئین پر عمل کریں، انا پر نہ چلیں. اپنی انا کو فنا کریں اور آئین کو نافذ کریں. کسی شخص کی شخصیت، کسی شخص کا قد، کسی ادارے کا قد پاکستان سے بڑا نہیں ہے. سب سے بڑا پاکستان ہے، اس کے بعد پاکستان کا آئین ہے. اور پھر آئین کے تابع جس ادارے کو جو اختیار دیا ہے، جس فرد کو جو اختیار دیا ہے، وہ آئین کے تحت اپنا رول پلے کرے. ورنہ ہم سب اپنی انا کی وجہ سے اس ملک کو اللہ نہ کرے فنا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے، پاکستان ہوگا تو ادارے ہوں گے، پاکستان ہوگا تو پارلیمنٹ ہوگی، آپ کی حکومت ہوگی، یہ عدلیہ ہوگی، یہ ادارے ہوں گے. اور خدا نہ کرے اگر ہم یہ خود ہی کرتے رہے تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس ملک کو تباہ کرنے میں. ہم تو خود تباہ کر رہے ہیں اس ملک کو. تو ارباب اقتدار کو یہ چاہیے، پارلیمنٹ کے لوگوں کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ اقتدار میں ہوں، عدلیہ کی ڈائریکشن پر اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ لوگ جو کہ اس ملک کو کی پالیسی بنانے میں مین رول پلے کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان تمام افراد میں سے کوئی شخص بھی اپنی انا کو آگے نہ لائے، پاکستان کو آگے کرے اور اپنی انا کو ختم کرے. آپ جب اپنی انا کو پیچھے کریں گے تو یقین کریں آپ کا قد 22 کروڑ عوام کی نظر میں بڑھ جائے گا. اور ہم دل اور جان سے آپ کی عزت کریں گے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ آپ کے اقدامات سے یہ پاکستان بچے گا. اس وقت پاکستان کے تحفظ کا مسئلہ سب سے اہم ہے. باقی تمام اداروں، افراد، سیاسی جماعتوں، لیڈروں اور سیاستدانوں کا جو مقام ہے وہ اس پاکستان کے بعد ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. ہر ایک سے اس کو شیئر کریں، عام آدمی تک یہ جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اپنے اپنے طور پر اداروں اور پارلیمنٹ اور ان تمام کو موٹیویٹ کر سکیں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی بقا اور سالمیت چاہتے ہیں. آپ سب لوگ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں ورنہ پاکستان شدید خطرے میں ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.